اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کی یہ ایک سورت دولت کا سمندر ہے۔ 3 بار پڑھنے سے زمین خزانے اگل دیتی ہے۔ اس عمل کو آج تک جس کسی نے بھی کیا وہ الحمدللہ مایوس نہ ہوا۔ جو شخص روزانہ 3 مرتبہ قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے، زمین کے اندر چھپے خزانے ظاہر ہو جاتے ہیں، آسمان سے رزق برسنے لگتا ہے۔ جو شخص اس عمل کو اخلاص نیت سے کرتا ہے، اس پر اللہ تعالی رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو کہ انسان نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے۔ اس عمل کو کرتے وقت ناظرین یقین، توجہ اور دل کی پاکیزگی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی کنجی بندے کے اخلاص میں چھپی ہے۔ جن لوگوں نے یہ عمل کیا وہ ایک وقت میں عام غریب لوگ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں اتنی برکت دی کہ وہ مالا مال ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ثروت مند بنا دیا۔ کئی ایسے تھے جن کے قرضے ختم ہو گئے، بیماریاں دور ہو گئیں، ان کے گھروں میں سکون، راحت اور خوشحالی نے ڈیرے ڈال لیے۔ یہ عمل نہ جادو ہے، نہ طلسم ہے، بلکہ قرآن ہی کا ایک ایسا خاص پیغام ہے جو کہ قسمتیں بدل دیتا ہے۔ آپ بھی اس عمل کی اہمیت کو جانیے اور اپنی زندگیوں میں اس عمل کو شامل کر لیجئے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ والے اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان کی زبان سے ادا ہوا ہر لفظ دلوں پر اثر کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں۔ ان کا دل صاف اور نیت خالص ہوتی ہے۔ ان کی باتوں میں وہ تاثیر ہوتی ہے جو دنیا کے کسی عالم، کسی مفکر کے الفاظ میں بھی نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو علم بھی عطا کرتا ہے، بصیرت بھی دیتا ہے، نور بھی عطا فرماتا ہے جو عام آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، مگر ان کی باتوں سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ کے ایک مقبول ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہیں دنیا صرف ولی نہیں بلکہ غوث العظم کے لقب سے جانتی ہے۔ وہ عالم بھی تھے، زاہد بھی تھے، مجاہد بھی تھے۔ ان کی زندگی زہد اور تقویٰ سے بھری ہوئی تھی۔ آج پوری دنیا کے مسلمان ان کے عمل سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وہ جہاں بولتے تھے وہاں صرف الفاظ نہیں نکلتے تھے، بلکہ وہاں سے دلوں کی اصلاح کا دروازہ کھلتا تھا۔ وہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں صرف مجلس نہیں جمتی تھی، وہاں اللہ کی رحمتیں برستی تھیں۔ ان کا ہر قول ایک خزانہ ہے، ان کا ہر فعل ایک ہدایت ہے۔ اور محترم ناظرین، آج کا نسخہ بھی ایک ایسا روحانی نسخہ ہے جو صرف لفظوں پر نہیں بلکہ ایمان پر مبنی ہے، اور جس نے اس پر عمل کیا اللہ نے اسے ضائع نہیں کیا، اللہ نے اسے کامیاب کیا۔ بظاہر آسان لگنے والا یہ عمل حقیقت میں اللہ کی رضا کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ اللہ کے ذکر میں بڑی طاقت ہے، اور انسان جب سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ سنتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم نے آج اپنے دکھوں کا حل انسانوں کے در پر تلاش کیا ہے۔ ہم نے اپنی امیدیں ان لوگوں سے باندھ رکھی ہیں جو خود محتاج ہیں، مگر جو رب سب کا مالک ہے، جو رحیم ہے، کریم ہے، سننے والا ہے، ہم نے اسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم اللہ کو پکاریں، اگر ہم اس کی طرف جھک جائیں، اگر ہم اس کے ذکر میں دل لگائیں تو وہ رب ہمیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے، میرے بندے مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اور جب وہ رب کسی کو یاد کرتا ہے تو پھر زمین و آسمان کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے غم دور ہوتے ہیں، مصیبتیں ہٹ جاتی ہیں، رزق میں برکت آتی ہے۔ اور وہی ذکر جب کسی ولی کامل کی رہنمائی میں کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہم آج اس عمل کی طرف بڑھیں گے جس پر عمل کرنے والوں نے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی پائی۔ لیکن وہ عمل کیا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، یہ آپ نے دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ آپ اس عمل سے اچھی طرح مستفید ہو سکیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہر لمحہ یاد رکھتا ہے، لیکن افسوس کہ آج کے انسان نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ آج ہماری دعاؤں میں اثر نہیں، مانگنے کے باوجود ہمیں عطا نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اللہ یاد رکھتا ہے، ان کی دعائیں جلد سنی جاتی ہیں، ان کے دلوں کو سکون عطا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ زندہ کی مانند ہے۔
اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مانند ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا ان کی مثال مردہ اور زندہ کی سی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ والوں کی مجالس بھی ذکر سے بھری ہوتی ہیں اور ان کی باتیں بھی تاثیر سے بھری ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور عرض کی، حضور میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی، میں بڑی محنت کرتا ہوں لیکن پھر بھی تنگی رہتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس شخص نے شیخ کی باتوں پر عمل کیا، صبح شام اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی زندگی بدل گئی، برکت آنے لگی، سکون ملا، اور اس نے خود آ کر حضرت کے قدموں میں بیٹھ کر عرض کیا، حضور آپ کی بات سچ تھی، آپ ولی اللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو فرمایا وہ حق نکلا۔ میرے عزیزو، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں کہ اللہ کے ولیوں کی زبانی کوئی بات ہو اور سچ ثابت نہ ہو۔ اولیاء اللہ کے الفاظ میں اخلاص ہوتا ہے، وہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بولتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے اور مجھے عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ انہوں نے فرمایا، تنہائی میں بیٹھا کرو اور اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ناظرین، وہ شخص روزانہ تنہائی میں بیٹھنے لگا اور اللہ کو یاد کرنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل نرم ہو گیا اور عبادت کا شوق پیدا ہو گیا۔ ناظرین، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اسے یاد کرتا ہے وہ اسے یاد رکھتا ہے۔ آج ہم دنیا والوں کے در پر جھکتے ہیں، انسانوں سے مانگتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں مانگتے، حالانکہ وہی واحد ذات ہے جو ہم سب کو دینے والی ہے۔ اللہ کے ذکر سے زندگی بدلتی ہے، دلوں کو روشنی ملتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے اور دعاؤں کو قبولیت کا درجہ ملتا ہے۔ ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے کیا جائے تو اس کا اثر پورے وجود پر پڑتا ہے، اور یہی وہ روحانی دروازہ ہے جہاں سے وظیفے کی اصل طاقت نکلتی ہے۔ جو دل اللہ سے جوڑ لے وہ دنیا کے ہر درد سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کل ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ، ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ نہ نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ خیرات کی فکر ہے، نہ ذکر اذکار اور تسبیحات کی فکر ہے، اور بعد میں ہم پریشان رہتے ہیں، ادھر ادھر گلا شکوہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری زندگی ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، روز بروز دشواری ہوتی جا رہی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو کہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام کا مقصد نہ صرف روحانی نجات ہے بلکہ ایک پرامن، منصفانہ اور بامقصد زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھانا ہے۔ جب کوئی فرد یا معاشرہ دین سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے منفی اثرات اس کی زندگی کے ہر گوشے میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دین سے دوری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے خالق سے رابطہ کھو بیٹھتا ہے، جو اس کی زندگی میں بے سکونی، بے مقصدی اور روحانی خلا کا سبب بنتا ہے۔ پہلا بڑا نقصان روحانی کمزوری ہے۔ جب انسان نماز، قرآن، ذکر اور دعا سے دور ہو جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے اور گناہوں میں ملوث ہونا اس کا معمول بن جاتا ہے۔ ایسے انسان کو نہ حلال حرام کی تمیز رہتی ہے، نہ ہی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ دوسرا نقصان اخلاقی گراوٹ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دین ہمیں سچ بولنے، امانت داری، عدل، صبر، شکر اور رحم دلی کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ دین سے دوری کی صورت میں یہی اخلاقی اقدار ہماری کمزور ہو جاتی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ بددیانتی، جھوٹ، ظلم، خود غرضی اور فتنہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تیسرا بڑا نقصان معاشرتی بگاڑ ہے۔ جب فرد دینی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے، والدین کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے اور معاشرتی ربط کمزور ہونے لگتا ہے۔
چوتھا نقصان نفسیاتی بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو وہ وسوسوں، پریشانیوں، بے چینیوں اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، پانچواں نقصان آخرت کی تباہی ہے۔ دین سے دوری کا سب سے بڑا، سب سے ابدی نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے حضور ناکام ہو جاتا ہے۔ جو شخص دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے غافل رہا وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ دین سے تعلق مضبوط کریں، نماز قائم کریں، قرآن کی تلاوت کریں، علم دین حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ ایک ایسی بابرکت صورت کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں جس کو پڑھنے سے رزق میں برکت بے پناہ آتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے پڑھنے سے دولت کے دروازے کھلتے ہیں، غربت مٹتی ہے، تنگی تنگ دستی ختم ہوتی ہے اور اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا تھا، اور جن لوگوں نے اس پر عمل کیا اللہ نے ان کی دنیا اور آخرت سنوار دی۔ آپ نے اس عمل کو دل سے سمجھنا ہے، خود بھی اس پر عمل کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی یہ پہنچانا ہے اور دوسروں تک بھی اس کا فائدہ پہنچانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جب بھی آپ کو موقع ملے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیے، دل کو دنیا کی جھنجھٹوں سے ہٹا کر اس وقت اللہ کی طرف متوجہ کر لیجئے اور اس عظیم عمل کا آغاز کیجئے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ کوئی سبھی درود پاک پڑھیں، 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے خلوص دل اور نیت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ پاک کے نام سے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے کہ اللہ کا نام لینے سے ہر کام میں برکت آتی ہے اور شیطان کے شر سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ ہو وہ نامکمل اور بے برکت رہتا ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم ناموں کا ذکر کرنا ہے، یا اللہ یا غنی۔ یہ ذکر 33 مرتبہ آپ نے کرنا ہے۔ یا اللہ، اللہ پاک کا ذاتی نام ہے جس سے بڑھ کر کوئی نام نہیں، اور یا غنی اللہ پاک کی ایک صفت ہے جو بتاتی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، ہر کسی سے غنی ہے اور جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اس طریقے سے یا اللہ یا غنی آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ سورت تلاوت کرنی ہے جس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دولت کا خزانہ فرمایا ہے۔ یہ کہ قرآن کی آخری پارے میں موجود ہے اور اس کی برکت سے رزق بڑھتا ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، دلوں سے غم دور ہوتے ہیں اور اللہ کی خاص رحمت انسان پر نازل ہوتی ہے۔ جس شخص نے اس سورت کو روزانہ اخلاص کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھا، اس پر رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے قرض اتر جاتے ہیں، حالات سنور جاتے ہیں اور اللہ دل کا سکون عطا فرماتا ہے۔ حدیث کے مطابق قرآن کی ہر صورت شفا ہے، لیکن اس صورت میں خصوصاً رزق کی کشادگی کا ذکر ہے، اور یہ سورۃ القریش ہے۔ تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ناظرین، آپ نے سورۃ القریش کو 3 مرتبہ پورے خلوص، یقین اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے 11 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ ناظرین، رزق کی بندش کا سبب ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اور جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے خوش ہو جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں،
مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ وہی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا، تاکہ یہ عمل درود سے شروع ہو کر درود پر ہی ختم ہو اور درمیان میں رحمتوں کا نزول ہو۔ اب آپ ہاتھ اٹھائیے، گڑ گڑائیے، اللہ سے مانگیے، اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ قرضے ختم فرما، اے اللہ تنگیاں آسان فرما، اے اللہ میری دنیا اور آخرت سنوار دے اور مجھے اپنی رضا عطا فرما۔ ناظرین، قبولیت کا وقت ہوتا ہے جب آپ نے ذکر و اذکار کر رکھا ہوتا ہے۔ دل کی گہرائی سے دعا مانگیے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو نہ صرف رزق میں اضافہ کرتا ہے بلکہ زندگی میں سکون، دل کو اطمینان اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ عمل صرف الفاظ کا تکرار نہیں بلکہ اللہ سے جوڑنے، اللہ پر یقین رکھنے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا عملی اعلان ہے۔ جب انسان اخلاص، یقین، توجہ اور اعتماد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے محبوب ولیوں کے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کرتا ہے تو وہ شخص کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت کے دربار میں ہر سچے دل کی صدا سنی جاتی ہے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جنہیں وقت کے علماء، اولیاء، عوام، خواص سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ آپ کی روحانی تاثیر اور زبان کی برکت سے لاکھوں دل بدل گئے، زندگیوں نے نیا رخ اختیار کیا۔ ایک شخص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا حال بہت ابتر تھا، کپڑے پرانے، چہرہ مایوس، دل پریشان۔ عرض کرنے لگا، حضرت بہت غریب ہوں، قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، رزق کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ حضرت شیخ نے فرمایا، بیٹا اللہ سے رجوع کر اور جو عمل بتاتا ہوں اس پر یقین سے عمل کر۔ اسے بتایا کہ ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کر، خصوصاً یا اللہ یا غنی اور سورۃ القریش کو 3 مرتبہ پڑھا کر۔ وہ شخص عمل کر کے چلا گیا اور چند دنوں بعد دوبارہ آیا، مگر اب اس کے چہرے پر چمکدار لباس، ساتھ ایک گھوڑا جو اس دور میں دولت کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ تحفے تحائف لے کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی کہ حضرت آپ کے بتائے ہوئے عمل کی برکت سے آج میں ایک کامیاب تاجر بن چکا ہوں۔ شیخ نے فرمایا، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ جب بندہ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ بھی دینے سے نہیں شرماتا۔ اللہ کے ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے، زبان کو پاک بناتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم محفلوں میں بیٹھ کر فضول گفتگو، غیبت، شکایت اور دل توڑنے والے کلمات بولتے ہیں، جبکہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ سب حقوق اللہ کی خلاف ورزی ہے جن کا حساب روز قیامت دینا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غیبت اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے۔ تو سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس عمل کے ذریعے اللہ کو ناراض نہیں کر رہے؟ آج اگر ہم یہی زبان ذکر الہی، تلاوت اور درود پر استعمال کریں تو زندگی میں برکت، دلوں کو سکون اور آخرت میں نجات ملے گی۔ جو زبان ذکر سے معطر ہو، اللہ اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ میرے پیارو، یہ وظیفہ جو یا اللہ یا غنی کے ذکر، سورۃ القریش کی تلاوت، درود پاک اور استغفار پر مشتمل ہے، صرف الفاظ نہیں ہیں، روح کی غذا ہے، اور جو شخص سچے دل، مکمل یقین اور اخلاص سے یہ عمل کرتا ہے وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی راہ میں اٹھایا گیا ہر قدم، اللہ کی یاد میں بیٹھا ہر لمحہ قیامت کے دن روشنی بن کر چلے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کی تمام نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ الحمدللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔